تو ہم عطاؤں کو ترس جاتے، نہ ہوتی خانقاہیں تو ہم عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر ہم دعاؤں کو ترس جاتے۔ وہ نگاہیں گواہ ہیں جنہوں نے قریب ہو کر کے دیکھا ہے حضرت لقمان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان، حضرت مبارک شاہ رحمت اللہ علیہ کی مقدس ذات سے وہ فیوز و برکات اور حسنات کے موتی لٹاتے تھے، اور لوگ آتے تھے، گھر بھر آتے تھے، بھر بھر لے کر کے جاتے تھے اور اپنی من کی مرادیں پاتے تھے۔ بڑی ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے، شہر نانپارہ سے مفتی اعظم نانپارہ علیہ رحمت الرضوان کا فیض اور کرم، یہ فقیر سراپا گنہگار مورانی پور میں گزشتہ 16-17 سالوں سے 12 سال عرس پاک کا سال آتا اور حاضری کی سعادت نہ ہو پاتی، لیکن اس بار یہ کہیے کہ بلانے کی دیر ہے، دینے کی دیر ہے، نہ دلانے کی دیر ہے، بس غلام کو آقا کی بارگاہ میں ہونٹ ہلانے کی دیر ہے۔ یہ تو حضرت کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ قاری صاحب نے ذکر کیا، بس اسی وقت سے لگن کہ کئی سالوں سے سنا جا رہا ہے کہ وہ عظیم خانقاہ بندیل کھنڈ کی، جہاں سے لوگ جاتے ہیں نامراد نہیں بامراد ہو کر کے آتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جن کے عرس سراپا قدس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عرس سراپا قدس کی ہمیں بہاریں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، اور میرے پاس آواز تو نہیں ہے، بس محبت ہے۔ ہاں وہی دولت انمول لیے پھرتے بولے آپ سبحان اللہ، ذرا دل سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاں وہی دولت انمول لیے پھرتے ہیں، ان کی گلیوں میں کشکول لیے پھرتے ہیں۔ کشکول کا لفظ نہ سمجھ پائے ہوں وہ بندیل کھنڈ کی زبان میں سمجھیں، کشکول کہتے ہیں کاسے کو، کٹورے کو۔ ان کی گلیوں میں کشکول لیے پھرتے ہیں۔ اور ایک شعر قاری صاحب کی جانب سے، اس کے 2 ہی شعر ہیں، محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ سستے داموں میں، قاری سہیل صاحب، سستے داموں میں جنہیں چاہیے لے لے جا کر، جنت حضرت بہلول لیے پھر۔ ہمیں حضرت بہلول دانا کا نام سنا کہ بولا حضرت بہلول دانا کا نام۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ محبتوں اور خلوص کا یہاں ایک سمندر نظر آ رہا ہے، اور عشق کا ساگر چھڑکتا ہوا انہی خانقاہوں پہ نظر آتا ہے۔ بزرگان دین و ملت کی بارگاہ میں دل کے نظرانے ہوتے ہیں، عشق کا سودا ہوتا ہے، محبت کا جنون ہوتا ہے، پیار کا ساگر ہوتا ہے، محبت کا پیکر بن کر کے جو آ جاتا ہے اس کا سودا پہلے ہو جاتا ہے۔
اس کا سودا پہلے ہو جاتا ہے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو محفل بھی دیکھنے آتے ہیں, لنگر بھی دیکھنے آتے ہیں, چادر بھی دیکھنے آتے ہیں, مزار کا رنگ بھی دیکھنے آتے ہیں, عرس کا مزاج بھی دیکھنے آتے ہیں. انہیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے اور جو یہ لے کر کے آتے ہیں کہ جا رہا ہوں کچھ نہ کچھ مل جائے گا, جا رہا ہوں کچھ نہ کچھ ہاتھ لگ جائے گا, تو وہ ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں ہیں. ان کے دل میں یہ تصور باقی رہتی ہے اور ان کا دامن بھرا ہوا نظر آتا ہے, وہ کامیاب نظر آتے ہیں, وہ گوہر مراد کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, عورتوں کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے. خیالات, تفکرات دل کے اندر موجیں لیتی ہیں, اور بعض تو ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اللہ نے پیسے سے نوازا, دولت سے نوازا, ثروت سے نوازا. اب ان کے سامنے اگر حضرت لقمان شاہ رحمت اللہ علیہ, حضرت مبارک شاہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ادنا کرامت کا ذکر کیا جائے تو وہ ذہن سے اور سر کے اوپر سے گزر جائے. اللہ کے کسی ولی کا ذکر کیا جائے, کسی بزرگ کی شان بیان کی جائے, کسی بزرگ کی کرامت بیان کی جائے تو وہ ذہن و فکر سے باور ہو جاتی ہے. اور کرامت کہتے ہی ہیں اس کو جو عقل و خرد میں نہ آئے, جو شعور و فکر میں نہ آئے, جسے مزاج قبول نہ کرے, جسے طبیعت قبول نہ کرے. ارے کرامت اسی کا نام ہوتا ہے جو آدمی ذہن و فکر میں قبول نہ کر سکے, جو ذہن و فکر میں سما نہ سکے, اس کی طبیعت سے باور ہو, اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہندوستان کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بدایوں شہر میں. بدایوں شریف کا نام سنا ہے؟ یہ اولیاء کرام کا بہت بڑا مسکن و منبع و مرکز تھا. ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے نجبہ, بڑے بڑے نقبہ, بڑے بڑے اتقیاء, بڑے بڑے اصفیاء, بڑے بڑے ابدال اغواث اپنے وقت کے قطب و ابدال بدایوں شہر میں تشریف لائے. یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش ہے, کہہ دو سبحان اللہ. سرکار نظام الدین اولیاء اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے. بدایوں شہر میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام حضرت ابو علی شاہ قلندر ہے, بولو سبحان اللہ. حضرت ابو علی شاہ قلندر, پانی پت میں ان کا مزار ہے, اور لوگ دن کے اجالی کی طرح اس بات کو جانتے ہیں. آج بھی ان کا آستانہ مرض خلائق ہے, اور دنیا کے کونے کونے میں بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے اصفیاء, بڑے بڑے ابدال. آپ بہرائچ شریف کا دورہ کر لیجئے. شہر بہرائچ میں آپ نے سنا ہوگا حضور سرکار سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بہرائچ 424 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. سن 424, 1025 سالہ عرس ہو گیا. اعلیٰ حضرت پر الزام لگانے والوں, اپنے ہوش کے ناخون لو, ذرا غور کرو. اعلیٰ حضرت 200 سال کی پیدائش آپ کی, اور اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے یہ بزرگوں کا عرس بھارت میں منایا جا رہا ہے. بھارت کی سرزمین پر بزرگان دین و ملت کا عرس منایا جا رہا ہے, اور کیوں نہ منایا جائے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے, حدیث کی نص سے ثابت ہے. نبی کونین فرماتے نعم کنومت العروس, فرشتے فرمائیں گے سو جا جس طرح دلہن سوتا ہے, جس طرح دلہن سوتی ہے. حضرت مبارک شاہ آپ کی تربت پر ہزاروں اور کروڑوں رحمت و انوار و تجلیات کے ساون بھادوں پر سے. حضرت لقمان شاہ آپ کے آستانے کرم پر اللہ کی رحمت و انوار و تجلیات کی موصلہ دھار بارش ہو. جس وقت آپ نے اس دنیا کو لبیک کہا اور آپ اپنے رب حقیقی سے جا ملے, یقیناً آپ کی قبر میں فرشتوں نے آ کے آپ کو سلام پیش کیا ہوگا. مبارکبادی ہو حضرت مبارک صاحب کو. اللہ کی قسم فرشتوں نے سوالات جو کیے ہوں گے, یقیناً حضرت لقمان صاحب کے صدقے میں, غوث اعظم کے صدقے میں آپ کا جواب بھی مدلل و مفصل ہوگا. اور فرشتوں نے لبیک کہا ہوگا. نام کلمت العروس, سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. اور دلہن جب سوتی ہے تو ایسی سوتی ہے کہ محبوب کی آمد میں اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں, دل بیدار رہتا ہے.
محبوب کی آمد کا اسے بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار ہوتا ہے۔ مبارک ہے سنیوں، زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا اور بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنا۔ جو ان کا ہو جاتا ہے دنیا کے کسی بازار میں اس کا سودا نہیں ہوتا۔ جو ان کے